جو جائز مطالبات یا مسائل ہیں ان کے اوپر ضرور وہ عمل کرے گی، لیکن وہ عناصر جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ہیں، جن عناصر نے آزاد کشمیر کے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ ورغلانے کی اور آزاد کشمیر کی تحریک آزادی جموں کشمیر کو سبوتاژ کرنے کی اور ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کی جو کوشش کی ہے، تو ایسے عناصر کو جو ہے وہ ان مقدمات کو بھی اور قانون کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ 9 بجے سے دیے کہ ادھر دھاندلی ہو رہی ہے اور ادھر دھاندلی ہو رہی، تو ساری رات بیٹھ کر لکھ کر دیا ہے اور 1 بائی 1 ریلیز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ صبح 9 بجے سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور کبھی ایک لیڈر آتا ہے کبھی دوسرا لیڈر آتا ہے، تو ہمیں یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کو اس سے کیا ملے گا اور کیا حاصل ہوگا۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔ صبح 9 بجے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور وفاق کے وزیر امور کشمیر امیر مقام نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ معلوم نہیں پیپلز پارٹی کے شور مچانے سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا۔ دھرنے والی قوتیں عوام کو حق رائے دہی سے روکنے میں ناکام ہو گئیں۔ دھرنے والے احتجاج واپس لیں اور دھرنا ختم کریں۔ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے منتخب نمائندوں کو اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے۔ منتخب حکومت مسائل مشکلات کو جمہوری انداز سے حل کرے گی۔ ہمیشہ جدوجہد کے ذریعے ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی وہاب نے کہا، اہل 15 اور 16 سے متعلق 9 شکایات الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں بروقت درج کرا دیں۔ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کارروائی کرتا ہے یا نہیں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن درست انداز میں نہیں ہوئے۔ مختلف اسٹیشنز پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے۔ پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی ایجنٹ کو نکالنے کا نوٹس دیا جائے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے کا میدان سج گیا۔ باغ کے 3 حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ کا عمل جاری۔ حلقہ اہل 14، 15، 16 اور اہل 17 میں ووٹنگ بغیر وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 4,60,000 سے زائد ووٹر حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ 4 حلقوں میں کل 82 امیدوار آمنے سامنے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ پونچھ اور سدنوتی کے حلقوں میں انتخابات مؤخر کر دیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اہل 15 میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام۔ اہل 15 میں انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگی، الیکشن کمیشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار ضیاء القمر نے شکایت درج کرائی کہ بنی مراسیرہ کی سڑکیں بند کر دی گئیں، سڑکیں فوری طور پر کھلوائی جائیں۔ مسلم لیگ نون کے حامی مبینہ طور پر بیلٹ پیپرز پر غیر قانونی طور پر ٹھپے لگا رہے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر فوری طور پر علاقے کا دورہ کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ شہباز شریف سعودی عرب ترکیہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے کابینہ کو آگاہ کریں گے۔ اجلاس میں ملک کی معاشی سیکیورٹی صورتحال زیر غور آئے گی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر تصور کیا جائے گا۔ پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار۔ دنیا پاکستانی دفاعی صلاحیتوں کی معترف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کامیاب ترین دورہ سعودی عرب۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین سہ ملکی مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق تینوں میں سے ایک ملک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور ترک صدر نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔
ایران کے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کہتے ہیں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ممکنہ معاہدہ بڑی تبدیلی، امریکی اثر و رسوخ میں کمی ہوگی۔ خطے کے ممالک سمجھ چکے کہ سلامتی پیسے دے کر نہیں خریدی جا سکتی۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ خطے کے کئی ممالک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ خلیجی ممالک ایران کے خلاف امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں۔ عبوری معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہو تو آبنائے ہرمز کھل سکتی ہے۔ عمان کے ساتھ معاہدہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کا ضامن نہیں۔ امریکی صدر کا ایران پر نئی فوجی کارروائی نہ کرنے، اقتصادی دباؤ بڑھانے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ صرف نیم مذاکرات کر رہا ہے۔ واشنگٹن ایران کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں مہنگائی بہت زیادہ، ملک کے پاس پیسے نہیں، فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ ایران کے ساتھ معاملے کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تیل کی قیمت $75 سے کچھ زیادہ، امریکی صارفین پر جنگ کا دباؤ کم ہے۔ ایران جنگ کے مستقبل پر امریکی کابینہ اور مسلح افواج کے درمیان اختلافات۔ جنگ سے متعلق اختلافات امریکی کابینہ اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف تک پہنچ گئے۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار جنگ سے نکلنے اور امریکی فوجیوں کو محفوظ رکھنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایرانی مظاہرین بدستور بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی اب جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں پاسدارانہ انقلاب کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کے مسلسل خطرے سے خبردار کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں خطرے کی سطح بدستور شدید ہے۔ ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے جاری ہیں۔ آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی جانب سے حملے اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جولائی 2026 میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیادوں پر 5% اضافہ، سالانہ بنیادوں پر 13% اضافہ ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جولائی میں سمندر پار پاکستانیوں نے 13% اضافی ترسیلات زر بھجوائے، جو نہایت خوش آئند ہے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا قومی معاشی ادارے کا پیش قدر جز ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں نے مجموعی طور پر 3.63 کی ترسیلات زر بھیجی۔ وزیرا مریم نواز کا عزم، ہر فرد ہر گھر کے لیے صاف پانی۔ پنجاب کی تاریخ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا منصوبہ، فلٹریشن پلانٹ، بوتل واٹر باؤزر کے ذریعے پانی کی فراہمی جاری۔ منتخب اضلاع میں پائپ کے ذریعے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد سے ملاقات۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ کمیٹی نے کیس میں پہلے سے ہونے والی تحقیقات کا سر نو جائزہ لیا۔ کمیٹی میر رضا علی کی پہلی اور دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی بغور جائزہ لے گی۔ کیس سے متعلق حاصل CCTV فوٹیج کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی جائے وقوع کا معائنہ اور میر رضا کے والدین سے بھی ملاقات کرے گی۔ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق کاروبار میں غیر یقینی صورتحال۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ برینڈ خام تیل 1% مہنگا ہو کر 84% فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل بھی 1% بڑھا۔ پاکستان بھر میں یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ 14 اگست کو ملک بھر میں جشن آزادی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔
شہری اپنے گھروں گلیوں کو سبز ہلالی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجانے میں مصروف ہیں۔ بازاروں میں قومی پرچم، بیجز، جھنڈیاں اور دیگر جشن آزادی کا سامان خریدنے والوں کا رش۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کو قومی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجایا جائے گا۔ اور ISPR نے یوم آزادی کی مناسبت سے براہوی زبان میں ایک اور انتہائی دلکش اور زبردست گانا ریلیز کر دیا۔ ملی نغمے میں معروف گلوکار اختر چنال نے اپنے مخصوص مسحور کن انداز میں سحر انگیز سما باندھ دیا۔ نغمے میں بلوچ عوام کا پاکستان سے بے پناہ عشق، سچی محبت اور تعلق واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ خوبصورت نغمہ یوم آزادی کے موقع پر وطنی محبت، اتحاد اور قوم کے جذبہ اتحاد کا زبردست عکاس ہے۔